صوبوں کے ساتھ مل کر دن رات محنت کرے گی. بچت ہم کریں گے. ڈاؤن سائزنگ کا پروگرام شروع ہو چکا ہے اور میں خود نگرانی کر رہا ہوں ان تمام اہم شعبوں کی. FBR فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی 100% ڈیجیٹائزیشن ہو رہی ہے. پرسوں میں کراچی میں تھا, وہاں پر سارے حالات سے آگاہی حاصل کی. اب آپ کو ایک مثال بتاتا ہوں. پاکستان کے اندر جو امپورٹس ہوتی ہیں یا ایکسپورٹس ہوتی ہیں, سالانہ $5 ارب کا فریٹ, یعنی بحری جہازوں کا کرایہ کہہ لیں عام زبان میں, $5 ارب خرچ کیا جاتا ہے. $5 ارب. یہ آپ سن کر آپ کو بہت حیرانگی بھی ہوگی اور آپ کی طبیعت بھی خراب ہوگی, لیکن بات یہ ایسی ہے کہ $5 ارب کا فریٹ سالانہ خرچ کیا جاتا ہے امپورٹس اور ایکسپورٹس کے اوپر. جو مایا ناز پاکستان نیشنل شپنگ کارپوریشن PNSC کے پاس صرف 12 جہاز ہیں. ان کی سال کی جو خالی تنخواہیں ہیں وہ $5 ارب ہیں. $5 ارب, یعنی فی جہاز کہہ لیجئے 48 کروڑ روپیہ آتا ہے یا 47 کروڑ روپیہ, اور صرف 12 جہاز. اب بتائیے کہ اگر ہم $5 ارب ہم ادا کر رہے ہیں اور ہمارے پاس جہاز ہیں, بنگلہ دیش کے پاس کئی سو جہاز ہیں اور دوسرے ممالک کے پاس کئی سو بحری جہاز ہیں ہزاروں میں, اور وہ خود وہ کرایہ جو ہے کماتے ہیں, ایکسپورٹس بھی کرتے ہیں, امپورٹس بھی کرتے ہیں. یہاں پر ہم $5 ارب ہم ادا کر رہے ہیں اور اپنی ہماری فلیٹ کوئی نہیں ہے, اور تنخواہ جو ہے وہ $5 ارب سال کی. یہ ہے وہ ایک بدقسمتی سے ہماری شومی قسمت ہے کہ جو ملک کے ہر کونے کونے میں آج وہ دیمک کی طرح چاٹ رہی ہے. اس کا ہم نے علاج کرنا ہے, فوری طور پر علاج کرنا ہے. میں کہہ یہ رہا ہوں کہ مشکلات ہیں, مسائل ہیں, چیلنجز ہیں, لیکن اگر اس کی تدبیر کرنی ہو, حل نکالنا ہو, تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے ہمت کرے انسان, تو کوئی مشکل نہیں رہ جاتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج جہاں پر ہم نے یہ 50 ارب روپے سے یہ 3 مہینے کا اپنے غریب بجلی کے صارفین جو 92% ہے, 92% ہیں گھریلو صارفین, ان کو یہ ریلیف دیا جا رہا ہے. آئندہ کے لیے ریلیف کا ایک ہی طریقہ ہے اور کوئی طریقہ نہیں کہ جو کرپشن کی نظر اربوں کھربوں ہو رہے ہیں وہ کرپشن بند کی جائے. ابھی ایک ہفتہ پہلے ایک مقتدر ادارے نے ہمیں بتایا کہ صرف کراچی کی بندرگاہ پر سالانہ 1200 ارب روپے کی امپورٹ ٹیکسز چوری ہو رہے ہیں. اس لیے میں پرسوں وہاں پر تھا, اب میں نے FBR کی میٹنگ پھر رکھی ہے. 1200 ارب روپے کی چوری وہاں پر ہو رہی ہے کراچی کی بندرگاہ پر. وہ ہماری جو امپورٹس ایکسپورٹس کے اوپر جو ڈیوٹیز ہیں, مینلی امپورٹس کے اوپر, یہ اس سے ہٹ کر ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2700 ارب روپے کے کلیمز وہ ٹریبونلز اور ہائر لیول پر عدالتوں میں کئی سالوں اور دہائیوں سے پڑے ہوئے ہیں, اور دونوں طرف کے جو پارٹیزیں ملی ہوئی ہیں اور قوم کا یعنی تیل نکالا جا رہا ہے. یہ ہیں وہ بڑے بڑے چیلنجز, یہ ہیں وہ پیراسائٹس جس نے پاکستان کے جسم کو لہو لہان کر دیا ہے. اور اگر ہم نے غریب آدمی کی شنوائی کرنی ہے, اگر ہم نے پاکستان کو خوشحالی کے راستے لے کے جانا ہے, اگر ہم نے کشکول توڑنا ہے, اگر ہم نے قرضوں کی زندگی سے نجات حاصل کرنی ہے, تو واحد طریقہ کہ ہم خلوص دل سے اور ایمانداری سے اور اللہ سے ڈرتے ہوئے ہم دن رات محنت کریں اور شبانہ روز محنت کریں. اور جن طبقات نے, جنہوں نے پاکستان سے بے پناہ فائدے حاصل کیے ہیں, وہ پاکستان کو اس کا حق
واپس لوٹائیں. اور جہاں تک میری ذمہ داری ہے, آپ نے مجھے نواز شریف کی تجویز پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مجھے آپ نے منتخب کیا. میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اپنی کابینہ کے جو قابل احترام ممبرس کی حوالے سے کہ انشاءاللہ ہم اپنی جان لڑائیں گے. کوئی رتی برابر بھی کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ, اور دن رات پسینہ بہار پاکستان کو آگے لے کر جائیں گے اور ان تمام مشکلات سے نجات حاصل کروائیں گے. اس کے لیے دن رات ہم کاوشیں کر رہے ہیں. ہماری جو زراعت ہے اس میں بے پناہ اس میں ترقی کی گنجائش ہے. آئی ٹی کے اوپر بے پناہ ترقی کی گنجائش ہے. معدنیات میں بے پناہ ترقی کی گنجائش ہے. یہ وہ سارے معاملات ہیں. کیا باقی قوموں جنہوں نے ترقی کی ہے وہ کوئی آسمان سے اترے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سامنے جو لوگ بیٹھے ہیں پورے پاکستان میں, بینکرز ہوں, سیاستدان ہوں, بیوروکریٹس ہوں, افسران ہوں, ٹیچرز ہوں, ڈاکٹرز ہوں, انجینئرز ہوں, سپاہی ہو, جج ہو, وکیل ہو, میں سمجھتا ہوں کہ ایک کسان ہو, بے پناہ صلاحیتیں دی ہیں اور بے پناہ مہربانی کی رب تعالیٰ نے اپنے وسائل جو ہم پر نچھاور کیے ہیں. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے ان وسائل سے ہم نے کام نہیں لیا, ان کو بروکار نہیں لے کے آئے. لیکن انگریزی میں کہتے ہیں کہ اٹ از نیور ٹو لیٹ. آج بھی اگر ہم فیصلہ کر لیں, ہم اپنی کمر کس لیں, تو یقین کریں کہ انشاءاللہ پھر کوئی مشکل راستے میں رکاوٹ نہیں بنے گی. دریا, پہاڑ, سمندر عبور کریں گے. شرط یہ ہے کہ مسافر شب کو اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے. اگر پی آئی اے کی فلائٹ آپ نے پکڑنی ہے صبح 7 بجے تو پھر صبح 4 بجے اٹھنا پڑتا ہے, تیاری کرنی پڑتی, نماز پڑھ کے اپنے نہا دھو کے پھر ایئرپورٹ جاتے ہیں. اور اگر 7 بجے فلائٹ اور 6:45 بجے گھر سے نکلیں گے تو کون آپ کا انتظار کرے گا؟ وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا. ٹائم اینڈ ٹائڈ ویٹ فار نن. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں مل کر اس قوم کی ہمیں حالت بدلنی ہے, اور یہ ممکن ہے, مشکل ضرور ہے, ناممکن نہیں ہے بالکل. تو میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آئندہ جو فزیکل سپیس ہم حاصل کریں گے انفورسمنٹ کے ذریعے, یہ جو میں نے ابھی آپ کو بڑے بڑے جو سوراخ بتائیں, سوراخ جو بوری میں سوراخ ہوتا ہے, جتنا آپ گندم ڈالیں وہ نکلتی جاتی ہے سوراخ سے, وہ سوراخ جو ہے بند کریں گے, اربوں خربوں قوم کے واپس لے کے آئیں گے, ایمانداری اور ذمہ داری سے ان کو خرچ کریں گے, تو انشاءاللہ اس قوم کے زخموں پر نہ صرف آپ مرہم رکھیں گے, یہ ایک بڑی توانا اور عظیم قوم بن جائے گی. تو میں اس حوالے سے آپ کو میں یہاں پر دعوت دی, اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کا, جناب فائنانس منسٹر صاحب کا, جناب پاور منسٹر صاحب کا, جناب ڈیفنس منسٹر صاحب کا, جناب پلاننگ منسٹر صاحب کا, اور جو سامنے میرے بہت قابل احترام وزرائے کرام بیٹھے ہیں, اور تمام آپ ساتھیوں کا کہ جو اس معاملے میں پوری معاونت کر رہے ہیں اور مدد کر رہے ہیں. تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو وقت گزرے گا انشاءاللہ حالات بدلیں گے, بہتری آئے گی, اور پاکستان اپنا کھویا مقام حاصل کرے گا انشاءاللہ. آپ کا بہت شکریہ. اگر اب اس حوالے سے کوئی آپ میں سے